بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر آ گیا ہے. انڈیا جو ہے وہ تھیٹر بنانے جا رہا ہے اور انڈیا اپنی پوری فوج یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھی ایک ناردرن لینڈ تھیٹر بنائیں گے. اچھا یہاں سے پہلی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں ان کی پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو 4 تھیٹرز ان کے ایکٹیو ہو جائیں گے. پہلے بلوچستان میں 2 جگہوں پر بہت بڑے دھماکے ہوئے. 2 افسوسناک واقعے دہشت گردی کے ہوئے جس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے بلوچستان میں آج 2 بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. 2 ایسے ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیے ہیں جس میں درجنوں لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا اور جو خودکش حملہ آور تھا وہ بائک پر آیا تھا. تھوڑی دیر پہلے ایک دوسری خبر آ رہی ہے کہ JUI کے ایک انتخابی کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے قلعہ سیف اللہ میں. تو یہ 2 واقعات مسلسل ہو رہے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان انڈیا نے دہشت گردی کے نشانے پہ رکھا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں لیکن جتنے بڑے وہ دھماکے ان کی فوٹیجز اور ان کی وہ چل رہی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ فگر ہے. ایک جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو یقینی طور پر وہاں پر اس الیکشن ایکسرسائز وہ نہیں چاہتی. ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے اور بھارت کے دہشت گردی کے اس ایجنڈے کو نیست و نابود کریں گے. 2 دھماکے اور یہ پولیٹیکل آفیسز کے سامنے ہوئے ہیں اور خودکش ہیں. نمسکار دوستو. اب بلوچستان کے اندر بم دھماکے ہونا بہت ہی عام بات ہوتی جا رہی ہے. مطلب بم دھماکے ان دا سینس کہ بھائی یہاں پر BLA والے بم دھماکے کرتے اور نقصان ہوتا ہے پاکستانی آرمی کا. مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عام جنتا بھی ماری جاتی ہے لیکن زیادہ تر یہاں پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے پاکستانی سینکوں کو. اب بات یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ پاکستانی آرمی کیسے بھی کر کے مطلب سیدھا نارملی بلوچستان کے اندر گھس جاتی تھی اور جو ان کو لگتا تھا ان کو اٹھا لیا جاتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب جو ہے وہ پاکستانی آرمی کو بلوچستان کے اندر جانے سے ڈر لگتا ہے. اوپر سے TTP بھی جو ہے وہ BLA کے ساتھ مطلب گٹھ جوڑ کر کے یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اور کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ را کا بھی ان دونوں کو سپورٹ ہے. مطلب فنڈنگ جو ہو رہی ہے یا پھر ہتھیار جو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں وہ بائی انڈیا کیا جا رہا ہے. سچویشن پوری کی پوری ایسی ہو گئی ہے کہ افغانستان والی بارڈر ہے پاکستان کی, اس میں بھی کئی سارا ایریا جو ہے وہ TTP نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ بلوچستان والی سچویشن دیکھو تو بلوچستان کے اندر بھی پاکستانی آرمی جو ہے آرام سے گھس نہیں پا رہی ہے. سچویشن بہت ٹف ہوتی جا رہی ہے دن بدن پاکستان کے لیے. یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ کیسے بم دھماکے ہو رہے ہیں اور یہاں پر 2 بم دھماکوں کی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اور ہاں دوستو, سپر تھینکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بیک ٹو بیک 2 ایسے ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیے ہیں جس میں درجنوں لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر اور بلوچستان میں. بتایا جا رہا ہے کہ 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں لیکن جتنے بڑے وہ دھماکے ان کی فوٹیجز اور ان کی وہ چل رہی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ فگر ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ بلوچستان میں پہلا دھماکہ جو ہے وہ ضلع پشتین میں ہوا جہاں پر اس میں وہاں پر بھی ایک پولیٹیکل آفس ہے اور اسفن یار ولی کے پولیٹیکل آفس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوا دھماکہ جس میں 12 افراد, پہلے ہی جو خبر آئی اس میں 12 افراد کہا گیا کہ یہ اپنی جان سے چلے گئے ہیں. دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ JUI فے جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے دفتر کے باہر ہوا جس میں پھر وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی 17 کے قریب افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. یہ فگرز کئی جگہوں پر مختلف پائی جاتی ہیں لیکن جو پہلے ہی فگر آئی, اگر دیکھیں اگر کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ پہلے ہی دھماکے آتے ہی پتہ یہ چلے کہ 17 افراد اس کے اندر جاں بحق ہو گئے ہیں اور پھر ایک میں پتہ چلے کہ 12-15 افراد, اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی بڑی تعداد. اچھا, اب اس میں زخمیوں کی تعداد الگ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ ایک الارمنگ سچویشن اس لیے ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے پہلی خبر آئی تھی کہ وہاں پر انٹرنیٹ جو ہے بند کر دیا جائے گا. تو یہ تو ہمیں کل پتہ چلے گا کیونکہ یہ جو دھماکے ہوئے اس کے بعد کیا الیکشن, کسی نے کہا تھا کہ بڑا خونی الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر, یہ بہت خونی الیکشن ہوگا. تو دیکھیے خونی تو الیکشن یہ سٹارٹ ہو گیا. 2 دھماکے اور یہ پولیٹیکل آفیسز کے سامنے ہوئے ہیں اور خودکش ہیں. جیکٹیں پہن کے آئے تھے جو پھٹے یہاں آ کے اور وہ ساری ایسے ہی, اور
कुछ ऐसा भी होता है कि वो बम फिट कर देते हैं कहीं पर, उस तरीके से भी होता है। तो ये जो है अब वहां पर काफी भारी तादाद में पुलिस भेजी गई है और लाशें जो हैं वो उठा ली गई हैं, जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। कबल, या आप कह सकते हैं कि चंद घंटे कबल क्लियरली पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है, और ख़ास करके बलूचिस्तान में इस वक्त ऊपर तले दहशतगर्दी के पूरे हफ्ते हमने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। लेकिन आज का जो दिन है, आज दो अफसोसनाक वाक़े दहशतगर्दी के हुए, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि जो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में और ख़ास करके बलूचिस्तान में ये जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है हो। सबसे पहले इन दोनों वाक़यात की तफसीलात और उसके बाद फिर इसके पीछे लाइकली कौन हो सकता है, और फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आज टीटीपी का भी एक बड़ा बयान सामने आया, और वो बयान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया वो पशीन के इलाके में पेश आया। पशीन कोई 45 किलोमीटर जो क्वेटा है उससे दूर है वहाँ पर, और जो निशाना था वो इलेक्शन ऑफिस था। वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार थे जो बलूचिस्तान असेंबली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो ये जो निशाना बनाया गया पशीन में इलेक्शन ऑफिस था, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे बलूचिस्तान असेंबली से लड़ रहे थे, जिसके नतीजे में अपेरेंटली वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो आई विटनेसेस हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये एक खुदकुश हमला था। और इसके नतीजे में मैं कंजर्वेटिव, अभी ज़ाहिर है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, कम से कम 14 का नंबर आ रहा था। एक जगह पे तो 17 लोगों का भी कहा गया कि उसमें ये जहाँ भाग हुए हैं, जबकि 30 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हैं, कुछ जो है वो क्रिटिकल हैं। बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमला था, और जो खुदकुश हमलावर था वो बाइक पर आया था, और जो वहाँ से फुटेज और जो वीडियोज़ आई हैं, देखा जा सकता है कि वहाँ पर इस खुदकुश हमले के नतीजे में काफ़ी तबाही मची, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ वहाँ पर तबाह थीं। और एन जब ये खबर चल रही थी, अभी इसकी पूरी तफसीलात भी सामने नहीं आई थी, तो कुछ अरसे के बाद किला सैफुल्ला से एक अफसोसनाक खबर आई कि वहाँ पर जो JUIF है, उनका जो इलेक्शन ऑफिस है, उनके जो कैंडिडेट हैं मौलाना वासे, उधर भी दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है। कोई 150 किलोमीटर ये दूर पशीन से किला जो सैफुल्ला है, और उसके नतीजे में जो अब तक की इतलात हैं, अगेन जब ये वीडियो हो सकता है कि जाए, ये नंबर बढ़ जाए, 12 जो अफराद हैं वो जहाँ भाग हुए, और कई अफराद जो है उसमें ज़ख्मी हुए। लेकिन जो कैंडिडेट थे JUIF के मौलाना वासे, वो इस हमले में महफूज रहे। अब ये दोनों जो वाक़यात हैं, जैसे मैंने कहा कि अब चंद घंटे ही हैं, क्योंकि कल सुबह 8 बजे बाकायदा पोलिंग का आगाज़ पूरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान में हो जाएगा, जो आम इंतखाबात हो रहे हैं। तो इन दोनों वाक़यात का होना यकीनी तौर पर बहुत से सवालिया निशान हैं